الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، گانا انسان میں نفاق کو یوں پیدا کر دیتا ہے جیسے زمین میں پانی کھیتی کو اگا دیتا ہے۔ جب گانے کی انسان آواز سنتا ہے تو جو سننے والے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ان کا جسم خود بخود حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، غیر اختیاری طور پہ عجیب و غریب قسم کی بے ڈھنگے انداز میں ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ خوبصورت جسم بنایا ہے تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور اس میں کچھ بھی لذت نہیں ہے۔ ہاتھ کو اوپر لے جاؤ نیچے لے جاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر وہ گانے کا اثر ہوتا ہے۔ شیطان اس دوران انسان پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکا ہوتا ہے اور روحانیت اور ایمان بالکل نیچے کی سطح پر آ جاتا ہے، شیطانیت عروج پر ہوتی ہے۔ تو آج جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا، منافق بہت ہیں، منافقت بہت ہے، تو اس کے پیچھے ایک کردار گانے کا بھی ہے، کیونکہ لوگ سنتے ہیں ہر تقریب میں، سفر میں، گاڑیوں میں آتے جاتے، کوئی شادی بغیر گانے کے ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، برتھ ڈے ویسے ہی منانا ٹھیک نہیں ہے اور بغیر گانے کے برتھ ڈے کیسے ہوگی؟ تو جب اس قدر یہ عام ہوگا تو پھر یہ کہنا کہ یہ منافقت زیادہ کیوں ہو گئی ہے، یہ شکوہ کرنے کی یا اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایسی خطرناک چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، گانا گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، اور یہ وہی زمانہ ہے۔ ہر جیب میں، ہر گھر میں، ہر دفتر میں، ہر گاڑی میں اونچی آواز سے لوگ چلاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کیا وبال ہوگا؟ جو گانا سننے کے شوقین ہیں ان کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ کان میں ذرا کوئی گرم چیز ڈال کے چیک تو بندہ کرے، برداشت کر سکتا ہے یا نہیں؟ ذرا گرم سلائی تھوڑی سی ٹچ کر کے دیکھے، جب یہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جو گرم سیسا پگھلا ہوا کان میں ڈالا جائے گا وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے، اب خود کو اور اپنے بچوں کو اس قسم کی منحوس چیزوں سے بچائیں، دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔